نئے سپریم لیڈر ایران کا انتخاب ہو گیا ہے اور شہید کر دیا گیا تھا آیت اللہ خامنائی ایران کے سپریم لیڈر کو. اور اس جنگ کا بنیادی مقصد جو ہے ایران کا وہ ہے امریکہ کا رجیم چینج آپریشن ایران میں. اور آیت اللہ خامنائی سپریم لیڈر، ان کے جو دوسرے سپریم لیڈر تھے، پہلے تھے امام خمینی، اور اس کے بعد آئے تھے دوسرے آیت اللہ خامنائی، اور ان کی عمر 86 برس تھی. 36 سال تک وہ برسر اقتدار رہے ایران میں. اور اب ان کے بعد انتخاب ہونا تھا، اور ان کا انتخاب اس لیے بھی اہم تھا، ضروری تھا کہ امریکہ اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی پسند کا نومینی آئے، اور ایران کی جو موجودہ قیادت ہے وہ اگلے جو سپریم لیڈر ہیں، روحانی پیشوا ایران کے ہوں، وہ امریکہ کے حمایتی ہوں، امریکہ کے ہم خیال ہوں، اور صدر ٹرمپ سے ان کی منظوری لی جائے. یہ ایک چل رہی تھی بیک ڈور پہ ایک ڈسکشن، اور اس بات کا پر امید تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ جو نئی قیادت آئے گی وہ ہم خیال ہوگی، اور اس کے بعد ہو سکتا تھا کہ وہ جنگ کے خاتمے کا اعلان بھی کر دیتے. لیکن اس معاملے میں کیونکہ یہ چیزیں ریکارڈ پہ بھی آ گئیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں. نیتن یاہو کو بھی اس بات کی امید تھی کہ کوئی میڈیم پیسر آ جائے جو ہماری بات بھی سنے، ہمارے مفادات کا بھی خیال رکھے، اور ایران کے مفادات کا بھی خیال رکھے، تو مل جل کر ذرا آگے بڑھتے ہیں. لیکن ایسا ہو نہیں سکا، اور بالآخر سپریم لیڈر کا انتخاب کر دیا گیا، اور وہ آیت اللہ خامنائی کے بڑے بیٹے جو ہیں سید مجتبی آیت اللہ خامنائی، ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ان کا انتخاب آیا ہے، اور یہ واضح طور پر امریکہ کو، نیتن یاہو کو، اور عالمی دنیا کو، اور مشرق وسطیٰ کو، اور ایران کے مخالفین کو یہ پیغام ہے کہ ایران کی پالیسی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی، بلکہ باپ کے بعد اگر بیٹے کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران اپنی سخت گیر پالیسی پہ کاربند رہے گا، اور ایران کی بنیادی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور اس طریقے سے جیسے ہی ان کا انتخاب ہوا اور اعلان کیا گیا سرکاری سطح پہ، تو ایران کے عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ، اور انہوں نے جشن منایا اور اظہار یکجہتی کیا. اور اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے پیغام کہ ایران کے عوام بھی رجیم چینج آپریشن کے حق میں نہیں ہیں. اور آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد توقع یہ تھی ایران کو، امریکہ کو، اور اسرائیل کو، اور ایران کے مخالفین کو کہ بہت جلد جو وہ انقلاب ایران ہو جائے گا. اور رضا پہلوی تیار بیٹھے تھے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی، رضا پہلوی نے بھی بہت کوشش کی تھی کہ ایران کی فوج جو ہے وہ سرنڈر کر دے، ہتھیار ڈال دے، عوام نکل آئیں. لیکن عوام نکلے تو صحیح، اور عوام نکلے لیکن آیت اللہ خامنائی کے لیے، اور اب نکلے ہیں نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے لیے. لہٰذا یہ تو ان کی امیدیں دم توڑ گئی ہیں. اس بارے میں ایران کے وزیر خارجہ نے کیا پیغام دیا ہے، اور ان سے جب پوچھا گیا تھا ایران کے وزیر خارجہ سے کہ جناب یہ سوالات اٹھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ بالکل بھی نہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نئی تقرری کو مسترد کر دیا ہے، نئے انتخاب کو مسترد کر دیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ سید مجتبی خامنائی سپریم لیڈر ایران نے جو حکم دیا ہے، ان کے آنے کے فوراً بعد آج ایران سے میزائلوں کی بارش ہوئی ہے، اور وہ میزائلوں کا رخ ہے اسرائیل، تل ابیب، یروشلم، اور اسرائیل کے مختلف شہر، مختلف علاقے، اور ایران کے جتنے بھی مخالف ممالک ہیں ان کو وہ نشانہ بنا رہا ہے. یہ پہلا دن ہے، آج ابھی چند گھنٹے ہوئے ہیں ان کے انتخاب کا اعلان کیا گیا ہے، اور ان کی عہدے کا، ان کے کامیابی کا اعلان کیا گیا ہے سید مجتبی کا. لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے وہ لرز اٹھا ہے. اس وقت معاملات جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اب آپ نے ان کے پہلے ذرا سناتے ہیں جی ایران کے وزیر خارجہ نے کیا کہا، وہ پہلے ذرا سنیے.
کہ اس President Trump says he should pick the new leader of Iran. Will Iran allow President Trump to have any role in picking its new leader? We allow nobody to interfere in our domestic affairs. This is up to the Iranian people to elect their new leader. They have already elected the Assembly of Experts, and the Assembly of Experts would do the job. It is only the business of the Iranian people and nobody else's business. President Trump says there will be no deal with Iran except for, quote, unconditional surrender. Will Iran agree to unconditional surrender for the sake of bringing this war to an end, Mr. Foreign Minister? Well, this is what he asked previous time, last year in June, that when Israel started to attack us. اچھا، اس میں پہلے انہوں سے پوچھا گیا ایران کے وزیر خارجہ کے کیا آپ جو نئے سپریم لیڈر کا آپ نے انتخاب کرنا ہے تو آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے وہ مشورہ کریں گے، ان کی خواہشات کا احترام کریں گے؟ بالکل نہیں. کسی بھی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے ایران کے معاملات میں مداخلت کریں، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسا ہو، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ بہت زیادہ پر امید تھا کہ جیسے پاکستان میں ہم نے رجیم چینج کروا لیا تھا ایک ڈونلڈ لو کے ذریعے، تو ہو سکتا ہے ایران بھی اسی طریقے سے ہماری خواہشات کا احترام کرے اور جو سپریم لیڈر کا انتخاب ہے وہ ہماری مرضی کے سپریم لیڈر ایران میں آ جائیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں. دوسرا، پریزیڈنٹ ٹرمپ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ سرنڈر کرے، تو انہوں نے واضح طور پر ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جناب بالکل نہیں، ہم سرنڈر نہیں کریں گے. میں آپ کو بتا دوں، ذرا تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ نئے جو ہیں آیت اللہ خامنائی، مجتبی آیت اللہ خامنائی جو ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ اس وقت کی یہ 1969 میں پیدا ہوئے، اور اس وقت ان کی عمر ہے 56 سال، اور 56 سال ان کی عمر ہے، 56 ایئرز اولڈ ہیں، اور یعنی کہ بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ وہ بڑھاپے میں نہیں آتے، جوانوں میں ہی آتے ہیں. 1969 کی ایج ہے. مذہبی شخصیت میں شامل ہے. مشہد میں پیدا ہوئے. 1987 میں تہران کے مدرسہ علوی سے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد مجتبی خامنائی نے 1999 میں جب پرویز مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا، مارشل لا لگایا تھا پاکستان میں، یہ وہ سال ہے کہ خامنائی 1999 میں دبئی گئے تھے اعلیٰ تعلیم کے لیے، اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کی انہوں نے، اعلیٰ تعلیم حاصل کی انہوں نے. اور مجتبی خامنائی نے ایران عراق محاذ میں 17 سال کی عمر میں شرکت کی. یہ ایک ان کا نیا تعارف ہے جی، کہ انہوں نے 17 سال کی عمر میں ایران عراق جو بڑی مشہور جنگ ہے اس میں انہوں نے حصہ لیا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی شک شبہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ سید مجتبی کی پالیسی کیا ہوگی. اب وہاں کے جو مقامی میڈیا ہے ان کے بارے میں کیا تبصرے ہو رہے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ ایران میں عوام جو ہے آیت اللہ خامنائی کی پالیسیاں جاری رکھتے دیکھنا چاہتے ہیں، عوام بھی حامی ہے ان کی، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ انتخاب بھی شاید اسی لیے کیا ہے کہ ایران کے عوام بھی یہی چاہتے ہیں. اور اگلی بات، مجتبی خامنائی کے انتخاب سے جنگ میں ایران کے پوزیشن مضبوط ہو جائے گی، اور کیونکہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یونٹی اگر عوام لیڈرشپ سے جڑی ہوئی ہے تو پھر اس ملک کو ہرانا کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ فوج میں یا کسی بھی اداروں میں اس وقت وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں اگر عوام ان کے ساتھ نہ ہو. اگر عوام متحد ہیں تو پھر جو فوج بھی ہے وہ بھی پھر عوام کی طرف دیکھتی ہے، وہ بھی کوئی ایسی حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. یہ ہمارے بنگلہ دیش کی بھی مثال ہمارے سامنے ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی عین وقت پہ آرمی چیف جو ہیں وہ حسینہ واجد کا ساتھ چھوڑ گئے تھے. اور یہی سبق ہے ہمارے پاکستان کے لیے بھی کہ پاکستان کی بھی فوجی قیادت کو عوام کی طرف دیکھنا چاہیے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں، اور عوام کی امنگوں کے برعکس کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ کر دی گئی ہے. مجتبی خامنائی جی کا انتخاب جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل کلیئر ہے،
اور اب انتظار ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ ایران کافی عرصے سے وہ کہتے ہیں جنگ کی تیاری کر رہا تھا اور ایران کو پتا تھا کہ جنگ لمبی ہوگی، یہ وہاں کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہاں کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے، ایران کو پہلے سے پتا تھا اور ساری جنگ کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ پہلے سے کی ہوئی تھیں۔ اگلی خبر ہے جناب سعودی عرب۔ تو پہلے مڈل ایسٹ سے تمام امریکیوں کو امریکہ نے نکل جانے کا حکم دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ تمام امریکی مڈل ایسٹ کے تمام ممالک سے نکل آئیں، تقریباً 15 ملکوں کی فہرست، جس میں یہ آپ کے سارے مشرق وسطیٰ کے ملک ہیں اور متحدہ عرب امارات سے لے کے اردن اور مصر تک، یہ سارے کے سارے سعودی عرب سے۔ تو سعودی عرب ابھی تک چل رہا تھا، اچھا چل رہا تھا معاملہ، لیکن سعودی عرب میں جو ایران کے حملے ہوئے ہیں اس میں ایک امریکی فوجی کے ہلاکت کی تصدیق ہو گئی، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس سے تعداد زیادہ ہے اور آنے والے دنوں میں اس کو شاید ڈسکلوز کر دیا جائے، اور ان آفیشلی میں بتا رہا ہوں۔ دوسری جانب اب ایک نئی خبر آئی ہے اور نیو یارک ٹائمز نے یہ خبر دے دی ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب سے اپنے تمام سفارتکاروں کو فوری طور پہ نکلنے کا حکم دے دیا ہے کہ سعودی عرب سے وہ نکل آئیں، اور یو ایس ڈپلومیٹس ان سعودی عربیہ ٹولڈ ٹو لیو ایز ایران کنفلکٹ اسکلیشنز، یعنی کہ جنگ بڑھ رہی ہے، کشیدگی بڑھ رہی ہے، لہذا سعودی عرب سے تمام امریکی سفارتکاروں کو فوری طور پر نکل جانے کا حکم دیا ہے امریکی حکومت نے۔ تو یہ ایک اور نشانی ہے، علامت ہے کہ یہ لڑائی آگے جائے گی، اس میں کمی نہیں آئے گی اور یہ لڑائی تھوڑی سی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اب ذرا جی مجتبی علی خامنہئی کا پیغام سنا دیجیے۔ انہوں نے اپنے الرحمن الرحیم، سلام بر ملت عزیز و مبارز ما. امروز رهبری این امت بزرگ را بر عهده میگیرم تا در راه شهیدانمان گام برداریم و امت خود را از بندگی آزاد کنیم. ما تا آخرین نفر از میان خود خواهیم جنگید تا تجاوز وحشیانه غرب را دفع کنیم. پایدار بمانید، زیرا پیروزی یار شماست و اراده ما هرگز شکسته نخواهد شد. یہ پیغامداری کیا ہے اور اس کا لب لباب ہے کہ ایرانی قوم کو انہوں نے سلام پیش کیا ہے اور آزمائشوں کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی ایرانی قوم جو ہے ثابت قدم رہی اور ڈٹی رہی، اور جب انہوں نے کہا کہ یہ قیادت کی امانت ہم سنبھالتے ہیں تو ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنے مقدس شہداء کے نقش قدم پر چلیں گے اور عزت، آزادی اور وقار کا دفاع کریں گے، اور ایران کی انہوں نے سلامتی کے لیے اور ایرانی مفادات کے تحفظ کے لیے اور ہر طرح سے انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ آیت اللہ خامنہئی سید مجتبیٰ کا پیغام